مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہماری 33ویں ویڈیو ہے مجموعی طور پر، اور خط نسخ میں ہماری پہلی ویڈیو ہے اور تختیبی نمبر 1 ہے۔ خط نسخ عربی یعنی مصحفی طرز پر یہ ہماری ویڈیوز ہے، اور یہ جو خط مصحفی ہے یا خط نسخ عربی ہے، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں عام لوگ نہیں جانتے ہیں، خطاط حضرات جانتے ہیں۔ عربوں سے ایک قسم کے قرآن آتے ہیں، اور وہ میرے پاس وہ قرآن موجود ہے، اس قسم کے خط۔ اس کے اگر اوپر کے سپاروں کو دیکھا جائے تو وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ الجزء الثانی والعشرون، بلکہ وہاں پر عما یتساءلون وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح یعنی سپارے کا جو اول حصہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، اور آخر میں سورۃ یاسین لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح رکوعات جو ہوتے ہیں ان کی الگ ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو قرآن ہوتے ہیں ان کی جو ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب پہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ الحزب لکھا ہوتا ہے، اور اس طرح یعنی عربی طرز پہ یہ قرآن ہوتے ہیں اور خط نسخ پہ۔ اور یہ قرآن جو ہوتے ہیں یہ عموماً عثمان طہا کے خط کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور عربوں سے آتے ہیں قرآن۔ ہمارے عجمی لوگ اس قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہاں پر اس ترتیب سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عثمان طہا کے ہاتھ کا یہ نسخہ ہے، اور عام طور پر یہ مشہور ہے۔ اور عرب لوگ مسلمانوں کو اور خاص کر حجاج کو بطور تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو میں جو مشق کرتا ہوں تو اسی طرز پہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مشق کرتا ہوں۔ تو اس مشق میں سے سب سے پہلے ہماری جو ویڈیو ہے وہ الف پر ہے، یہ الف۔ تو اس الف کی جو پیمائش ہے میں نے یہاں پر ظاہر بھی کی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 نقطے ہیں، اور کم از کم جو ہے وہ 5 نقطے ہیں۔ نستعلیق میں ہم خط کہا کرتے تھے، اور یہاں پر ہم خط نہیں کہتے ہیں بلکہ نقطے کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ نقطے جو ہوتے ہیں وہ چاہے عربی ہے، چاہے اردو ہے، چاہے نسخ ہے، کوئی بھی خط ہے، تو یہاں پہ نقطے استعمال ہوتے ہیں، اور خط جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اردو خط یعنی لاہوری طرز کے جو خط ہوتے ہیں نستعلیق، وہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فارسی نستعلیق اگر ہے تو اس میں بھی یہ نقطے استعمال ہوتے ہیں، خط استعمال نہیں ہوتے۔ کس طرح اس کی پیمائش خط کے حساب سے کرتے ہیں، بلکہ نقطے کے حساب سے وہ پیمائش کرتے تھے۔ تو نقطہ اور اس میں کیا فرق ہے کہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ مربع خط ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف سے اگر اس کو ہم ناپیں گے تو یہ ایک ہی یعنی مربع خط ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر ہم یہ بنا دیتے ہیں تو پھر یا بڑا لکھا جاتا ہے تو وہ ثلث کے نقطے کے ساتھ یعنی متشابہ ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتا ہے، یا نستعلیق کے نقطے کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ ہم نے یہ ایجاد کیا ہے کہ قلم کو ہم رکھیں گے اور ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو خود بخود یہ ایک نقطہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم نقطہ بڑا بنا دیں گے اور اس کے حساب سے پھر ہم لفظ لکھیں گے، کیونکہ پیمائش کے لیے اکائی ہے، تو لفظ چھوٹا بڑا بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو اسی حصے کے بقدر یا اسی نقطے کے بقدر ہم کوئی بھی لفظ بنا دیں گے تو لفظ صحیح بن جائے گا۔ تو یہ نقطہ جو ہے یہ اس کے لیے بنیادی اکائی ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے یہ اس کے لیے یہ جو بنیادی ہم نے لکیر لگائی ہے یہ اس کے لیے نشست ہے۔ بعض حروف یہاں اوپر ہوتے ہیں، اور بعض حروف تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں اور بعض تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں، اور اکثر حروف جو ہوتے ہیں بس اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الف کی پیمائش کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ الف کی جو پیمائش ہے یہ 6 نقطے ہے، اور کم از کم یہ 5 نقطے ہے۔ اور اس کی جو کیا طریقہ کار ہے، تو یہ اوپر شروع میں ٹیڑھا ہے 1.5 قط، یہاں پر میں نے اس کی پیمائش کی ہے 1.5 نقطے، یہ پیمائش یہ 1.5 نقطے یعنی یہ اور نصف یہ ٹیڑھا ہے اوپر سے ہم جب اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر نصف یہ جو درمیان میں ہے یہ سیدھا ہے بالکل، اس کو ہم نہیں چڑھیں گے، اور جب نیچے 1.5 قط پہنچیں گے 1.5 نقطہ پہنچیں گے تو پھر اس کو ہم پھر دوبارہ ٹیڑھا کر دیں گے۔
تو اردو کے اصطلاح میں ہم اس کے لیے آپ یہ سمجھے کہ لچک کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ اس طرح، اور قلم دور سے استعمال کر لیتے ہیں الف کے لیے، دیکھ۔ تو اس کی جو شکل ہے یہاں پہ تھوڑا سا نوکدار ہے، یہاں پہ بھی نوکدار ہے، لیکن یہاں پر قلمی شکل یہ سیدھا سادہ کیل نما ہے، کیل کی طرح ہے۔ تو یہ اوپر اور نیچے ٹیڑھا اور درمیان میں سیدھا ہے، تو گویا کہ الف نہ سیدھا ہے اور نہ ٹیڑھا ہے۔ نقطے کا بھی بتا دیا کہ نقطہ کس طرح بنانا ہے، کہ قلم کو رکھیں گے اور ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو خود بخود یہ مربع خط بن جائے گا۔ علمی بات جو ہے اور نقطے کی جو بات ہے، خط نسخ کا جو الف ہوتا ہے اس کے سر پہ تاج نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح خط نستعلیق کے الف پہ کے سر پہ تاج نہیں ہوتا ہے تو اس پہ بھی تاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ الف بنا دیں اور اس کے اوپر تاج بنا دیں، تو یہ فاش غلطی ہے، اور عام لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن خطاط حضرات اس پہ ہنسیں گے۔ تو گویا کہ جس طرح میں نے کہا کہ الف جو ہے وہ اوپر نیچے ٹیڑھا ہے اور درمیان میں سیدھا ہے، تو یہ اس کی شکل اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک لکیر لگا دیتے ہیں، تو یہاں پر ادھر سے اندر گھسا ہوا ہے اور یہاں سے باہر نکلا ہوا ہے، یہ اس طرح نصف نصف خط، نصف نصف نقطہ۔ تو اس کو ہم مزید آسان بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ پہلی لکیر لگا دیتے ہیں۔ چلو میں پہلی لکیر لگا دیتا ہوں، لکیر تو میں نے لگا دی۔ اب اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 5 خط نقطے لگا دیتے ہیں، یہ 5 خط ہو گئے۔ تو یہاں پر 1.5 خط یہاں پر ایک لکیر لگا دیں گے اور 1.5 خط یہاں پہ لکیر لگا دیں گے، اور پھر اپنی طرف سے مزید سہل اور آسان بنانے کے لیے یہ طریقہ، بس یہ سمجھو کہ میرا اپنا طریقہ ہے، یہاں پر لکیر لگا دیتے ہیں، یہاں پہ بھی لکیر لگا دیتے ہیں 1.5 خط نیچے سے، اور یہ اوپر سے بنا دیتے ہیں۔ ایک ضروری بات یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک لفظ تو یہاں پر سانس لے لیں گے اور یہاں پر سانس لے لیں گے، تو یہاں پر ٹیڑھا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سیدھا ہے، اور لچک کا لفظ یاد رکھے کہ درمیان میں، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر میں نے ایک حرکت کی ہے، درمیان میں اس کو ہم نے ٹیڑھا بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے ہم آ گئے، یہ میں نے بنا دیا چلو روانگی کے ساتھ۔ تو یہاں پر ٹیڑھا 1.5 خط کے بعد، اور یہاں پر آخر میں 1.5 خط اور درمیان میں پورے 2 خط۔ تو اس طرح کے اور بھی الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، لیکن الفاظ کو مناسب رکھنے کے لیے کوئی بھی لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ اگر لکھنا ہے تو 1 خط کا وقفہ بیچ میں رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بس اس طرح آپ نے مسلسل لکھنے ہیں، اور بیچ میں 1 خط کا فاصلہ۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں، بس انشاءاللہ آئندہ کے لیے غلطی نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ یا تو موٹا بنا دیتے ہیں اور یا اس طرح ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔ جس طرح اردو نستعلیق میں ہم نے بتایا تھا کہ قلم کو صحیح رکھیں گے تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ جی ہم نے غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اس کی موٹائی ہم نے نہیں بتائی، موٹائی کتنی ہے؟ نصف خط، نصف نقطہ ہے یہاں پہ، یعنی اگر اس کو تقسیم کر لیں گے تو یہ نصف نقطہ، یہ الف بن جائے گا۔ تو نہ سیدھا بنانا ہے اس طرح، نہ اس طرح ٹیڑھا بنانا ہے اور نہ اس طرح ٹیڑھا بنانا ہے، بلکہ ہم نے اس کو ایسا بنانا ہے کہ ٹیڑھا بھی ہے اوپر اور نیچے سے، اور درمیان میں سیدھا بھی ہے۔ اوپر کا حصہ تھوڑا سا قلمی ہے اور نچلا حصہ جو ہے وہ کیل نما ہے، یعنی کیل کی طرح ہے، میخ کی طرح ہے۔ نستعلیق کے خط کی طرح یہاں پر بھی ہم کٹ پین کے ساتھ، قلم کے ساتھ، بانس کے ساتھ سارے طریقے آزماتے ہیں تاکہ آسان رہے، اور بیک وقت 3 قلموں کے ساتھ، پین کے ساتھ بندہ لکھنا سیکھ جائے۔ اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک قلم کے ساتھ یا پین کے ساتھ یا بال پین کے ساتھ گرفت نہیں ہوتی ہے، تو یہ طریقہ کٹ پین کے ساتھ اس پہ بہت زیادہ۔ اور یہاں پر ایک ضروری بات جو بتانے لگا ہوں اور میں بھول گیا تھا، یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح چھوٹی انگلی زمین پہ رکھیں گے اور قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے اور یہاں سے شروع کر لیں گے
تو پیچھے کی طرف تھوڑا سا کھینچیں گے اور پھر اس کو سیدھا بنانے کی اس طرح کوشش کر دیں گے. اس طرح یہ الف ہم نے بنا دیا. اس کی اگر ہم پیمائش کر لیں 2 نقطے 3 نقطے 4 نقطے اور یہ 5 نقطے بالکل اسی طرز پہ ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی لکیریں لگانے تو یہ مناسب رہے گا. تو یہاں 1.5 قط ہے اور یہاں 1.5 قط ہے تو درمیان میں یہ نصف اور یہ نصف تو نصف پورا قط اور یہ نقطہ تو پھر یہ 2 نقطے یہاں پہ بن جائیں گے اور 1.5 قط یہ بن جائے گا. تو ٹوٹلی 5 نقطے الف بن جائے گا. اسی طرح مارکر کے ساتھ اگر لکھنا چاہے تو تب بھی یہ طریقہ ہے. تو یہاں پہ بھی چھوٹی انگلی کے ساتھ اور تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے, تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے اور مکمل پن استعمال کر دیں گے اور پھر اس طرح اس کو سیدھا بنانے کی کوشش ٹیڑھا بنانے کی کوشش کر دیں گے. یہ بھی 1 2 3 4 اور 5 تھوڑے ڈھیلے بنا دیں گے. بال پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. اس طرح ہم کر لیں گے. تو یہاں پر بھی اس کو بھی اس طرح اوپر سے نیچے سے ٹیڑھا بنا دیں گے اور درمیان میں سیدھا بنا دیں گے اس طرح. اور اگر پنسل کے ساتھ بندہ سیکھ سکے تو یہ بھی مناسب رہے گا. اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے, لیکن اگر اس کا یہ حصہ قلمی حصہ بنا دیا جائے یعنی چاقو کے ساتھ کٹر کے ساتھ بنا دیا جائے تو یہ بھی بہت مناسب رہے گا. اور لچک کا طریقہ وہی ہے کہ معمولی سی خفیف سی حرکت کے اندازہ نہ ہو اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے, اور یہاں پر آپ بیچ میں سیدھا ہو اور اوپر سے اور نیچے سے ٹیڑھا ہو اور اس طرح نہ ہو کہ بندہ جھول دے کہ دور سے بھی نظر آئے کہ یہ الف نہیں ہے تو کوئی اور شے ہے. بس یہاں پر اور یہاں سے اور یہاں سے یہ کٹ لگا دے, یہاں سے بھی کٹ لگا دے, یہاں سے بھی, تو یہ ٹیڑھا یہ بھی ٹیڑھا اور درمیان میں سیدھا یہ الف بن گیا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ, اور یہ ویڈیو آپ آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.